عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو توشہ خانہ کیس میں 14 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ یہ جب ایشو بنا، اس کے ویسے تو بہت سے پہلو ہیں، اس کا قانونی پہلو بھی ہے، اس کا اخلاقی پہلو بھی ہے، اس کا ظاہر سیاسی پہلو بھی بہت بڑا ہے۔ لیکن جب یہ کیس بنا عمران خان صاحب پر، تو میرے لیے اہم مسئلہ اس کا اخلاقی پہلو تھا کہ آخر یہ تحفے کیوں لیے۔ میری سمجھ سے باہر تھا کہ ایک اخلاقی پوزیشن لی تھی عمران خان صاحب نے جب وہ اپوزیشن میں تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح کے تحفے نہیں لینے چاہیے، لیکن حکومت میں آ کے انہوں نے اس کو بدلا اور یہ تحفے نہ صرف لیے بلکہ خیر بیچنا تو ایک ارریلیونٹ بات ہے۔ یہ کسی جگہ قانون میں نہیں لکھا کہ کوئی اگر توشہ خانہ کا تحفہ لے اس کو بیچ نہیں سکتا، لیکن لینا اٹ سیلف، جب آپ نے اپوزیشن میں اتنی پوزیشن لی تھی تو آپ کو نہیں لینے چاہیے تھے۔ بہرحال یہ ایک بڑا تیز کیس چلا، گو کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے آج یہ کہا کہ تنقید کی بہت سے لوگوں پر، جو صبح جب یہ فیصلہ آیا بہت سے تجزیہ نگار، بہت سے صحافی اس تیزی کے اوپر تنقید کر رہے تھے جس تیزی سے اس کیس کا فیصلہ سنایا گیا۔ تو انہوں نے کیا فرمایا اس پر اور 200 پیشیوں کا ذکر کیا کیا، ذرا سنیے۔ جب انسان کے ہاتھ چوری سے رنگے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر پلاسٹر چڑھانا پڑتا ہے ٹانگ پر۔ نواز شریف شیر کی طرح 200 پیشیوں پہ سینہ تان کی عدالت میں پیش ہوتا ہے۔ میں بھی 5 مہینے کوٹ لکھپت جیل میں سزائے موت کی چکی میں رہی۔ آج مکافات عمل کے شاہکار ہمیں چاروں طرف نظر آتے ہیں۔ اسی اس میں آپ کو آگے چل کے سناؤں گا۔ انہوں نے کہا یہ میں آج سن رہی تھی، لوگ تنقید کر رہے تھے 200 پیشیاں بکتی، 200 پیشیوں کا مطلب 200 دن کی پیشیاں چلی ہوں گی، چھٹیاں ڈال لیں تو شاید 250-300 دن کیس چلا ہوگا۔ یہ بھی کہا گیا پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ وکلا کی جانب سے تاخیری حربے استعمال کیے گئے۔ تو یہ بھی آپ کے گوش گزار کے تاریخ کا احتساب عدالت کا تیز ترین انصاف تھا۔ اس سے پہلے اتنا تیز ترین انصاف پاکستان کی تاریخ میں احتساب کی عدالت میں نہیں ہوا۔ جنوری 22 کو، شاید 9 جنوری کو فرد جرم عائد کی گئی اور 22 دن کے اندر یہ فیصلہ دے دیا گیا۔ مجھے تو بیچ میں ڈر یہ ہوا کہ یہ نہ ہو کہ 22 دن کیوں لگے، 16 دن کیوں نہیں لگے، اس پر 4-5 سال مزید سزا نہ سنا دیں، کیونکہ وقت ضائع کیا گیا۔ لیکن جہاں ایک گھنٹہ اہم ہو، وہاں کیسے کوئی وکیل نہ جائے، ایک آدھا دن بھی غائب ہو جائے، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ اس لیے یہ تاریخ کا اگر کہا جائے احتساب عدالت کی تیز ترین انصاف تھا تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ پھر یہ کہا گیا ثبوت نہیں تھے۔ الزامات کیا تھے؟ الزامات یہ تھے کہ توشہ خانہ سے تحائف لیے گئے، ایک اخلاقی پہلو تھا اس کا، کہا گیا اس کو انڈر ایویلیویٹ کیا گیا، یہ دوسرا پہلو تھا، اور تیسرا یہ بھی کہا گیا حکومت کی جانب سے جب پی ڈی ایم گورنمنٹ آئی تو پہلے اس وقت رمضان تھا، رمضان میں ایک افطاری پر اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ ان کے تحفوں کو بیچا پہلے گیا اور رقم بعد میں خزانے میں اور توشہ خانہ میں جمع کرائی گئی۔ یہ الزام جو آخری والا تھا، یہ تو کبھی الزام بنا نہیں تھا یا نہیں، ظاہر ہے اس کو تو ثابت کرنا پڑتا، لیکن جو بھی ثبوت تھا وہ سرکار کی جانب سے دیے جانے چاہیے تھے۔ اور کیوں دیے جانے چاہیے تھے کہ توشہ خانے کی قیمت کا تعین کیسے ہوتا، اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلے کیبنٹ ڈویژن ایف بی آر سے، یعنی فیڈرل بورڈ آف ریونیو، اس کی قیمت کا تعین کراتی ہے۔ پھر دوسری فیز آتی ہے جب ایف بی آر کے 2 لوگ دوبارہ اسے ری اسیس کرتے ہیں مارکیٹ سے اور اس کی قیمت کا دوبارہ تعین ہوتا۔ پھر حکومت کی جانب سے تیسری فیز میں شارٹ لسٹ کمپنی ہوتی ہے جو اس کی قیمت کا تعین کرتی ہے۔ جو کمپنی جس نے اس کی تعین کیا اس قیمت کا، وہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں ہائر ہوئی تھی، جنہوں نے اس کا تعین کیا تیسری فیز میں۔ سو یہ ہے ایک پروسیس توشہ خانہ کا۔ اب ظاہر ہے اگر آپ نے یہ کنٹیسٹ کرنا ہے کہ یہ نہیں ہوا اور اس کا تعین ٹھیک نہیں ہوا، تو یہ 3 جو پروسیسز تھے ان پر کیوں جرا نہیں کی گئی، ان کے خلاف ایف آئی آر کیوں نہیں کاٹی گئی، ان لوگوں کو کیوں نہیں پکڑا گیا جو غلط تعین کرتے رہے۔ میں آؤں گا، ایک شعیب عباسی صاحب نامی صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے وزیر اعظم تھے اس لیے اس کو انڈر ویلیو کر دیا، نہ مجھے پیسے دیے نہ مجھے آفر ہوئی۔ بہرحال اس کے اوپر میں آتا ہوں، لیکن جو سب سے دلچسپ اس کا پہلو تھا وہ جو گواہ تھے جنہوں نے اس کی اسیسمنٹ کی دبئی میں، جس نے یہ قیمت کا تعین کیا دبئی میں، ان کا نام عمران بشیر مسیح تھا۔ اگر آپ ان کو دیکھیں وہ انٹر پاس ہیں،
8 سال انہوں نے خود بتایا کورٹ میں جب سوال پوچھا گیا کہ میں BCom پاس نہیں کر سکا. وہ جولری کی ایک دکان پر پارٹ ٹائم سیلز مین ہے اور ان کے پاس جولری پرکھنے کی کوئی تعلیم نہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے تو کہا کہ 3800 درہم ان کی تنخواہ ہے, جو دبئی کے حوالے سے اگر کہا جائے کہ مزدوروں اور لیبر کی تنخواہ تو شاید غلط نہیں ہوگا. تو کہا پھر آپ گزارا کیسے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں گاڑیوں کے ایک شو روم یا اسپیئر پارٹس کا جو دکان ہے اس پر پارٹ ٹائم کام کرتا ہوں. جس کمپنی کو انہوں نے کہا کہ مبینہ طور پر اس کمپنی میں کام کرتے ہیں اس کا کوئی کاغذ ان کے پاس نہیں تھا. یہ اتنے ایکسپرٹ گواہ تھے, ان کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ ہیرے کا وزن کیرٹ میں ہوتا یا گرام میں ہوتا. جو لوگ ہیرا جانتے ہوں گے ہیروں کے بارے میں وہ یہ جانتے ہیں کہ گرام میں سونا ہوتا ہے, ہیرا ہمیشہ کیرٹ میں ہوتا, لیکن انہوں نے جگہ جگہ گرام بھی لکھا ہوا تھا. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ, انہوں نے خود کہا کہ مجھے تصویریں بھیجی گئیں اور کہا گیا کہ اور اس کی اسپیسیفکیشنز بتائی گئی اور کہا گیا کہ اس کی اسیسمنٹ کرائیں, تو میں نے تصویروں کی بنیاد پر اسیسمنٹ کی. تو جو وکیل شہباز کوسا صاحب تھے انہوں نے ایک تصویر دی اور کہا کہ یہ ایک ہیرا ہے, آپ اس کو پرکھیں اور بتائیں کہ اس کو آپ اسیس کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی نہیں. وکیل صاحب نے ایک انگوٹھی پہنی تھی, انگوٹھی دی ان کو پرکھنے کے لیے کہ جناب یہ بتا دیں کہ کیا آپ اس کو کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی میں مشین کے بغیر اس کو نہیں پرکھ سکتا. لیکن اس کیس میں انہوں نے نیب کے تفتیشی افسر کی جانب سے دی گئی تصویروں کو دیکھ کر ان کی بتائی ہوئی اسپیسیفکیشنز پر انہوں نے یہ تمام اسیسمنٹس کرائی مارکیٹ سے. کس سے کرائی یہ نہیں بتایا. ڈائمنڈ پرکھنے کی کوئی رپورٹ نہیں تھی. جب ان سے جس کمپنی میں کام کرتے ہیں ان سے پوچھا کہ آپ کس کمپنی میں کام کرتے ہیں, انہوں نے کمپنی کا نام بتایا, رینبو امپیکس FZ. میں نے کہا مالک کون ہے؟ میں نے کہا کوئی انڈین ہے, میں نہیں جانتا. سو یہ جو گواہ تھے جب ان کی جرح کی گئی تو پتا چلا کہ یہ ایکسپرٹ وٹنس اس طرح نہیں ہے. ظاہر ہے آپ ہیرے کو جو لوگ سمجھتے ہیں وہ 4 C's ہوتے ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ 3 کیرٹ کا ہیرا 5 کروڑ کا ہو, یہ بھی ممکن ہے 3 کیرٹ کا ہیرو شاید 25-30 لاکھ روپے میں ہو, کیونکہ اگر اس کا کلر, کلیرٹی اور ایک اور C بھی ہوتا ہے اس میں, کلر, کلیرٹی اینڈ کٹ, اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کی قیمت کم ہوگی. اگر یہ تینوں بہت اچھی چاروں چیزیں تو وہ بہت مہنگا ہیرو ہوگا, کیونکہ بہت کم ملتے ہیں مارکیٹ میں بہت اچھے کٹ, کلر اور کلیرٹی کے ڈائمنڈز. سو انہوں نے کچھ نہیں کیا. بہرحال اب آ جائیں سرکاری ملازمین کی طرف جنہوں نے اس کی اسیسمنٹ کی, جنہوں نے تعین کیا کہ 2 کروڑ ہے. ایک تو اس ایکسپرٹ وٹنس نے اس کی قیمت 3 ارب بتا دی, لیکن جن سرکاری ملازمین نے اس کا تعین کیا تھا ان کے خلاف کوئی FIR نہیں کاٹی. میں سرکاری ملازمین, جیسے میں نے آپ کو پروسیجر بتایا, کیبنٹ ڈویژن FBR کو کہتی ہے, پہلی ویلیویشن اور یہ اسیسمنٹ ہوتی ہے, اس کے بعد FBR دوسری کرتی ہے, پھر ایک کمپنی تیسری کرتی ہے. نہ صرف یہ کہ کسی کا تعین نہیں, کسی کو FIR نہیں کی گئی, پروموشن بھی نہیں ہوئی. پروموشن بھی ہوئی ان تمام لوگوں کی جو سپوزڈلی سارے پروسیس کا حصہ تھے. حکومت کی طرف سے قیمت کا تعین جس کمپنی کی جانب سے کیا گیا 2016 سے موجود ہے, اور شاید میاں نواز شریف صاحب, آئی ایم شیور یقیناً میاں نواز شریف صاحب کو ملے توشہ خانہ کے تحفے, شاید خاقان عباسی صاحب کو ملے توشہ خانہ کے تحفے, اور شہباز شریف صاحب کے انہوں نے ایویلویٹ کیے ہو. شاید ایک شعیب عباسی صاحب جو خود انہوں نے پارڈن کے لیے کہا نیب کو, ان کی جرح نہیں کرنے دی گئی. انہوں نے یہ کہا کہ ان کو خود گئے نیب کے پاس, ضمیر جاگا, اور انہوں نے کہا کہ مجھے کہا کسی نے نہیں, کوئی پیسے نہیں ملے, کسی نے آفر نہیں کی, بٹ کیونکہ وزیر اعظم تھے میں نے ان کی قیمت کم لگا دی. جب حق دفاع نہیں دیا گیا, وکلا کو جرح کرنے کا حق نہیں دیا گیا. وکیل کہتے ہیں کہ سارا دن کورٹ میں موجود تھے, جج صاحب 5 بجے اٹھ کے گئے اور ہمارا حق جرح ختم کر دیا. اور یہ اس وقت ہوا جب تفتیشی افسر کا بیان ریکارڈ کیا گیا. کچھ حقائق جج صاحب کے بارے میں, 6 مرتبہ اس کیس کے دوران بیمار ہوئے, 1 مرتبہ بیماری کی رخصت لینا چاہتے تھے, اور ان درخواست یہ دی کہ جب تک وہ ریٹائر نہیں ہوتے ان کو رخصت دی جائے, لیکن وہ رخصت بھی ان کو نہیں ملی. ان کے حصے میں یا ان کے CV پر ایک اور وزیر اعظم کو گھر بھیجنا آنا تھا شاید اس لیے. اور توشہ خانہ کیس میں جو ضابطہ فوجداری کے تحت کل بھی بات کی جا رہی تھی کہ 342 کا بیان بہت اہم ہوتا ہے, وہ بھی عمران خان اور بشرا بی بی کا نہیں لیا گیا. اس بیان کے بغیر سزا سنائی گئی, کیونکہ سپریم کورٹ طے کر چکی ہے ٹرائل نامکمل ہے اگر یہ بیان نہیں لیا جاتا. حق دفاع جیسے ہم نے کہا نہیں دیا گیا, وکیل کے دلائل سنے بغیر سزا دی گئی, اور عمران خان اور ان کی اہلیہ کی غیر موجودگی میں سزا سنائی گئی.